سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے مستقل ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہوک ورم کے بارے میں بتایا تھا کہ جو چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں رہتا ہے، مریض کے خون پر پلتا ہے اور خون کی کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز میں دیکھیں، پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوک ورم کے بارے میں پوری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں جو اندازہ یہ ہے کہ ہوک ورم کی بیماری سے، ان بیماریوں سے جو کہ صرف گندگی کی وجہ سے ہوتی ہیں، صرف ناخن بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جس میں وہ رہتے ہیں اور انڈے بچے دے دیتے ہیں، اور پھر اگر انسان کوئی خوراک کھاتا ہے بغیر ہاتھ واتھ دھوئے ہوئے اور بغیر ہاتھ سے صاف کیے ہوئے، تو پھر انفیکشن ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کو، وہ اندر چلے جاتے ہیں انڈے، اور پھر وہ انڈے سے بچے نکل کے پھر وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور مریض کا خون پیتے رہتے ہیں۔ اب اس کی جو اسٹڈی آئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پوری دنیا میں 90 کروڑ لوگ 90 کروڑ لوگ جو ہیں نا اس کے مریض ہیں، اور جو اس سے یہ جس سے کتنا جب وہ خون انسان کا پیتے رہتے ہیں، جو خون کا لاس ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 70 لاکھ لیٹر بلڈ جو ہے نا وہ لاس ہوتا ہے، 70 لاکھ لیٹر۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا لاس ہے، جس سے صرف اور صرف آپ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی اپنی کیئر کریں، تھوڑی سی کیئر کریں، ہاتھ دھوئیں، صفائی بھی آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہر جو ہے ہر شخص صفائی پسند کرتا ہے، صفائی رکھنا چاہتا ہے، اور تھوڑا سا اپنی صفائی رکھیں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی صفائی رکھیں، اور گھر سے باہر کی صفائی رکھیں۔ باہر کی صفائی سے ہوگا کہ اگر باہر گلیوں میں، گلی کوچوں میں جو کچرا جمع ہوگا اور گاربیج کے ڈھیر لگے ہوں گے تو وہاں پہ چوہے اور یہ سب چیزیں پلیں گی، اور اس کے بعد جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ یہی چوہے جو ہے نا گھروں کے اندر آتے ہیں، کچن میں گھستے ہیں اور وہاں پہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں اور بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، اپنے معاشرے کو، گلی کوچوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس لاس سے بچانے کے لیے آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ صفائی رکھیں، اور نصف ایمان تو ویسے ہی مل جاتا ہے اگر صفائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا کام آپ کا اور رہ جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ان ویڈیو کو سنیں اور اس کے بعد ان پہ عمل بھی کریں۔ خالی سننا کام نہیں ہوتا ہے، خالی سن کے بس چھوڑ دینا یہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کتاب پڑھی آپ نے اور بس اس پہ کتاب پڑھ کے آپ بھول گئے، اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم بھی محنت کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریے، انشاءاللہ دنیا میں بہتر معاشروں کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ خواتین میں جو خون کی کمی، فولاد کی کمی کی وجہ سے جو خون میں کمی ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو مرض کے اسباب بتائیں گے کہ مرض کیا ہے۔ تھوڑا کچھ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اب ہم پھر کچھ نئی چیزیں آپ کے اس بارے میں بتاتے ہیں کہ نمبر 1 تو وہی جو ہم نے بتایا تھا کہ ناکافی اور غیر متوازن غذا جس میں فولاد شامل نہ ہو۔ نمبر 2 ہے نظام ہضم کی خرابی، جس کی وجہ سے فولاد جسم میں جذب نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے ایسی غذا کھائی کہ جس کے اندر فولاد موجود ہے، لیکن نظام ہضم میں آپ کی خرابی ہے، آپ کے معدے میں خرابی ہے، ہضم کرنے کے نظام میں خرابی ہے، تو فولاد آپ کے جسم میں جذب نہیں ہو رہا۔ اب جب جذب نہیں ہو رہا تو وہ تو ضائع ہو رہا ہے، وہ تو ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 ہے کہ یوٹرس میں 1 سے زائد بچوں کی موجودگی، یعنی اگر 2 ہیں، 3 ہیں بچے، حاملہ خاتون کے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے نا فولاد کی کمی واقع ہو جاتی ہے، پھر اس سے خون کی کمی واقع تھی۔ یا پھر یہ کہ عورت کا جلد اور بار بار حاملہ ہونا، یعنی ابھی ایک ریکوری نہیں ہوئی بیچاری خاتون کی کہ دوسرا حمل ٹھہر گیا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا وقت دیں، خاتون کی صحت بالکل صحیح ہو جانی چاہیے، اس کے بعد ایک دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو آپ کے گھر کا نظام بھی صحیح رہے گا
اور جو آنے والا بچہ ہے وہ بھی صحت مند رہے گا، اور جو خاتون ہیں ان کو بھی ٹائم ملے گا اپنی صحت کو بہتر بنانے کا۔ تو نمبر 4 یہ ہے کہ خاتون کے اندرونی اعضاء کی خرابی یا سوجن وغیرہ، جیسے ان کی جو اندرونی اعضاء ہیں، یوٹرس ہے، اس میں کوئی خرابی ہے یا اس میں سوجن آئی ہوئی ہے، یا کوئی کسی بھی جسم کی کسی بھی اعضاء میں کوئی خرابی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی فولاد جو ہے نا جسم میں مسلسل کم ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ حمل سے پہلے خون کا بہت زیادہ ضائع ہو جانا یا ولادت کے بعد خون کا زیادہ بہنا۔ اور پھر نمبر 6 ہے کہ مہینے میں بہت زیادہ خون ضائع ہو جانا، جیسے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے ہر مہینے، تو اس میں یہ ہے کہ فولاد کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے نا ظاہر ہے مسلسل خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے بواسیر، جیسے کہ اس سے بھی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور اس سے بھی فولاد کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر پیٹ کے کیڑے، جیسے 7 ہے، نمبر 7 ہے پیٹ کے کیڑے، مثلا ہک برم۔ تو پیٹ کے کیڑے بہت قسم کے ہوتے ہیں، ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ویڈیوز دیکھیں، سنیں ان کو، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر صفائی نہ رکھی جائے تو پیٹ میں کس قسم کے کیڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ انسان کی صحت کو مسلسل خراب رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچوں کے پیٹ بہت بڑے ہوئے تھے اور رنگ ان کا پیلا ہوتا ہے، یہ اسی پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو مسلسل کوشش یہ کریے کہ ہر چوتھے 5ویں دن 8ویں دن ناخن کاٹیں بچوں کے، تاکہ وہ ان میں کوئی گندگی میل جمع نہ ہو، اور یہ انڈے جو ہے نا اس میں پرورش نہ پائیں، اور پھر جو ہے نا بچے اس سے کھاتے ہیں، اور پھر یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ ایسا ہے، یہ متعدی مرض ہے، گھر میں 1-2 کو ہوا تو پتہ چلا پورے کے پورے گھر کو لپیٹ لے لیا، اور خاص طور پہ جن میں کمی ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، یا جو صفائی نہیں رکھتے، تو یقیناً ان میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کی علامات کیا ہیں، عام علامات کیا ہیں اس کی، کہ کس طرح سے پتہ ہی چلتا ہے کہ خون کی کمی ہے، فولاد کی کمی ہے؟ کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ تھکن کا مسلسل احساس۔ اگر آپ حاملہ خاتون کا تجزیہ کر رہی ہیں، جو بھی مڈ وائف ہے، نرس ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی جب ان کا تجزیہ کرتی ہیں تو آپ کو وہ یہی شکایت کریں گی آپ سے کہ بس تھکی تھکی رہتی ہوں، بس جسم ٹوٹتا رہتا ہے، گری گری طبیعت رہتی ہے۔ تو یہ تھکن کا مسلسل احساس سب سے پہلی اس کی علامت ہے۔ اور پھر دوسری علامت نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے، یعنی فولاد کی کمی بہت زیادہ ہو جائے، خون کی کمی بہت زیادہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے۔ نمبر 3 کیا ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی، یعنی دل بہت بے ترتیب انداز میں دھڑکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مریضہ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، وقتاً فوقتاً ابھی چل رہے ہیں تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا، تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ فولاد اور خون کی بے انتہا کمی ہے۔ پھر یہ ہے کہ نمبر 5 یہ ہے کہ جسم کی جھلیوں کا پتلا ہو جانا۔ تو یہ تو عام علامات تھی۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خون کی کمی سے لاحق ہونے والے خطرات کیا ہیں، کہ اگر خون کی کمی حاملہ خاتون کو ہو جائے تو پہلے تو ہم یہ بتائیں گے ماں کے لیے کیا خطرات ہیں، اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ بچے کے لیے کیا خطرات ہیں۔ کہ اس میں یہ ہے کہ زچہ بچہ دونوں کے لیے متعدد خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماں کے لیے خطرات یہ ہیں کہ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ مسلسل تھکن کے احساس اور نقاہت کے باعث، یعنی کمزوری کے باعث ماں بننے کا فطری عمل ایک ناخوشگوار اور ناپسندیدہ عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ جب عورت کو یہ کسی بھی خاتون کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو ایک قدرتی ان کے اندر ایک بہت اچھا سا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بہت محبت بھرا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت ہی خوشی کا ایک خوشی سے، اگر جو پہلا بچہ ہو تو ظاہر ہے خوشی سے بہت زیادہ سرشار ہو جاتی ہیں خواتین۔ لیکن اگر
تھکن کے احساس ہوگا اور نقاہت ہوگی اور کمزوری ہوگی اور حکم ہوں گے پیٹ میں اور فولاد کی کمی ہوگی، خون کی کمی ہوگی، تو کیا ہوگا کہ وہ اس بچے کو جس سے انہیں خوش ہونا چاہیے وہ ایک ناپسندیدہ چیز بن جائے گی، ان کے لیے ایک ناخوشگوار ان کا ایکسپیرینس ہوگا اور وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے نہیں لیں گی۔ نمبر 2 کیا ہے کہ بیماریوں کے خلاف اس کے جسم کی قوت مدافعت میں کمی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بیماریاں آنی شروع ہو جائیں گی، ظاہر ہے فولاد کی خون کی کمی ہوگی یا اگر کوئی انفیکشن ڈیزیز ہے کچھ بھی ہے تو اس سے ان کے جسم کی جو قوت مدافعت ہے، یعنی کہ جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ وہ خود بخود بہت سی بیماریوں کو تو خود بخود ختم کر دیتا ہے اپنا جسم ہی، ورنہ انسان ہر وقت بیمار ہوتا رہے اگر قوت مدافعت نہ رکھی گئی ہو اس کے اندر۔ تو بیماریوں کے خلاف اگر خون کی کمی ہوتی ہے، فولاد کی کمی، تو بیماریوں کے خلاف جسم جو ہے نا خود لڑنے کی صلاحیت جو ہے نا کم ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں ولادت کے بعد جریان خون کا مقابلہ کرنے کی فطری صلاحیت بہت کم ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو گیا، اب اگر بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو جو فطری طور پہ خون جمنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اور خون بند ہو جاتا ہے جیسے، تو وہ صلاحیت میں جو ہے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بات ہوتی ہے کہ اگر خون زیادہ بہ جائے کہ حاملہ خاتون کا، تو اس کے بعد جو بھی اس کے بہت برے ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ماں کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک چھوٹی سی چیز سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیز کو، تو یقیناً آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو پراپرلی دھوئیں، اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھیں اور اپنی غذا میں ہلکی پھلکی چیزوں سے، سستی چیزوں سے نیوٹریشن تلاش کریں، فولاد تلاش کریں اور اس کے بعد اسے کھائیں اور خوشگوار زندگی اور اچھی صحت اور اپنی صحت اور بچے کی صحت دونوں کو ایک اچھا مقام دیں اور اچھے طریقے سے ایک بچہ جو ہے نا ماں بھی صحت مند رہے اور اس کی زندگی کو خطرہ نہ ہو اور بچہ بھی صحت مند رہے۔ اچھا، بچے کے لیے کیا خطرات ہوتے ہیں کہ رحم مادر میں پرورش پانے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے کہ پہلا نمبر پہ جو ہے اس کی شرح افزائش کم ہو جائے، یعنی کہ بچہ جیسے گروتھ ہوتی ہے بچے کی، وہ گروتھ اس کی کم ہو جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی پیدائش 37 ویک سے پہلے، یعنی 37ویں ہفتے سے پہلے، یعنی قبل از وقت ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، نہیں معلوم ہے تو آپ ویڈیوز دیکھیں، سنیں، ان سے پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ ویسے بھی مائیں ہینڈل نہیں کر سکتی ہیں، سنبھال نہیں کر سکتی ہیں، مسلسل جراثیم ان پہ حملہ کرتے رہتے ہیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے بہت ہی پریشان کن صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبر 4 یہ ہے کہ نمبر 3 یہ ہے کہ پیدائش کے وقت ان کا وزن انتہائی کم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہے نا بہت ہی کمزور پیدا ہوتے ہیں، کہ کوئی بچہ 5 پاؤنڈ کا پیدا ہو رہا ہے، 5.5 پاؤنڈ کا، تو وزن انتہائی کم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نمبر 4 کیا ہے کہ ولادت کے بعد کی پیچیدگیوں کے باعث وہ زندہ ہی نہ رہ سکے۔ اب پیدا بھی ہو گیا، ٹھیک بھی پیدا ہو گیا، لیکن فولاد کی کمی کے باعث، ماں میں کمی کے باعث وہ اتنا کمزور پیدا ہوا کہ وہ زندہ نہ رہ سکا۔ تو یہ سامعین و ناظرین چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیں، ہر وقت حکومت آپ کی مدد نہیں کر سکتی، ڈاکٹر آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور جو ہے یہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اپنا خیال خود رکھیے، اپنی صحت کا خود خیال رکھیے، اپنے صفائی کا خود خیال رکھیے، اپنے ایک صحت مند معاشرہ اور صحت مند گھرانہ تشکیل دینے کے لیے آپ کو خود بھی محنت کرنی ہوگی، اور بہت تھوڑا سا کام ہے، اس کو کر گزریے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہاتھ میں۔